بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب الحیاء من الایمان، یعنی حیا بھی ایمان ہی میں سے ہے۔ حدیث نمبر 24۔ سالم بن عبداللہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اور وہ حیا کے متعلق اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کہ اتنی حیا نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی میں سے ہے۔ الحیاء من الایمان کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اعمال کو اتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہ طبعی قوت یا حالت انفعال یعنی حیا جو بدیوں سے روکنے کا موجب ہوتی ہے، اس کو بھی آپ نے ایمان کی جز قرار دیا ہے۔ بے شک حیا کا غلط استعمال بعض وقت اچھی باتوں سے بھی انسان کو روک دیتا ہے، مگر یہاں ایسی حیا مراد نہیں۔ امام بخاری نے ایمان کی بحث کے ضمن میں حیا کے متعلق جو ایک مستقل باب قائم کیا ہے، اس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ ایمان کا تعلق زیادہ تر نفسی کیفیات سے ہے۔ اسلام ان کیفیات کو ظاہر میں ایک عملی وجود دیتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ انسان کے ظاہر کا اس کی اپنی معنویات کے جو ایمان کے اجزاء ہیں تابع ہو جانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔